نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی اور آل نبی پر محبت اور پیار کے ساتھ اونچی آواز سے درود و سلام پڑھیے۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں سب سے پہلے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ قاری محمد یعقوب صاحب قادری دامت برکاتہ عالیہ اور مفتی اہل سنت محبوب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قادری دامت برکاتہ عالیہ اور اس جامعہ کے جمیع مدرسین کو کہ جنہوں نے انتھک محنت کے بعد آج دورہ حدیث اور ختم بخاری شریف کے اس عظیم مشن تک طلباء کو پہنچایا۔ ہمارے اہل سنت کے مقتدر معظم محتشم علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اگر میں فردن تمامی علماء کرام کے نام لوں تو جتنا ٹائم مجھے دیا گیا ہے وہ ان کے نام میں گزر جائے گا۔ آج ختم بخاری شریف کی تقریب ہے جس میں میرے مربی جسم و روح سیدی و آقائی جگر گوشائے غزالی زمان حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی آپ تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی زیارت کے لیے اور ان کے فرمودات عالیہ سننے کے لیے میں اور آپ سب حاضر ہوئے ہیں۔ طلباء کرام تشریف فرما ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جتنی تکلیفیں اس علم میں حاصل کی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اور علم حاصل کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بقی ابن مخلد یا بقی الدین ابن مخلد، بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل کا شہرہ سنا، ان کی حدیث دانی کو سنا تو انہوں نے ارادہ کر لیا، یہ اندلس کے رہنے والے تھے، کہ میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ پڑھوں۔ گھر سے اجازت لی، سارا سامان بیچا، اونٹ پر سامان لادا اور اندلس سے جو انتہائے مغرب ہے وہاں سے چلتے ہیں۔ عزیز طلباء ذرا غور کرنا کہ ہمارے اسلاف نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح محنت شاقہ کے ساتھ احادیث کو حاصل کیا ہے۔ تو حضرت بقی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اونٹ پر سامان رکھتے ہیں، دریا پر پہنچتے ہیں۔
دریا پر پہنچنے کے بعد سمندر کے کنارے پر پہنچتے ہیں، اونٹ کو وہیں پر بیچتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ عبد الرسول صاحب، ماشاءاللہ ہمارے ضلع کی جان اور ہم سب کی پہچان صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا عبد الرسول صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو حضرت بقی الدین فرماتے ہیں جب میں کشتی پر سوار ہوا تو 6 مہینے وہ کشتی سمندر میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک کنارہ نہ ملا۔ فرمایا وہاں سے 6 مہینے کے بعد کنارے پر پہنچے، پھر میں نے اونٹ خریدا، اونٹ خرید کر بغداد کا رخ کیا۔ فرماتے ہیں جب میں بغداد کی طرف روانہ ہوا تو کئی مہینے مجھے گزر گئے سفر کرتے کرتے۔ جب میں بغداد کے علاقے میں پہنچا تو اس وقت لوگ کھیتوں میں کام کر کے، دوپہر کا وقت تھا، واپس جا رہے تھے۔ مجھے اجنبی دیکھا، میری حالت کو دیکھا، میری صورت کو دیکھا، تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں اندلس سے آیا ہوں، افریقہ سے بھی آگے انتہائے مغرب سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا اتنی دور سے کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد اس شخص کی کیا محبت ہوگی، کیا عشق تھا۔ ہم یہاں آتے ہیں گاڑیوں پر سوار ہو کر، یہاں بھی آسائش ملتی ہے، لیکن دیکھیں ہزاروں میل کا سفر بقی الدین سفر کر کے بغداد میں پہنچتے ہیں، لوگ گھیر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا اندلس سے آیا ہوں۔ پوچھتے ہوں کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے میں حدیث پاک پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم امام احمد بن حنبل سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ فرمایا میں گھبرا گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں سمجھا کہ امام احمد بن حنبل وصال کر چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ فرمایا میں نے کہا کیا وہ وصال کر گئے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، وصال نہیں کیا، بلکہ حاکم وقت نے ان پر زبان بندی کی پابندی لگا دی ہے، گھر میں محصور کر دیا ہے، وہ کسی سے مل نہیں سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، کسی کو پڑھا نہیں سکتے، کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھر کے اندر محصور ہے۔ تو کہا دل کو دھچکا لگا، لیکن رب پر امید تھی کہ میں جس عشق کے ساتھ آیا ہوں رب ملاقات بھی کرائے گا اور میں ضرور ان سے پڑھوں گا بھی صحیح۔ بقی الدین کہتے ہیں میں سرائے میں آیا، اپنا سامان رکھا، وہاں پر مجھے نہانا یاد نہ رہا، کپڑے تبدیل کرنے یاد نہ رہے، میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی میں جلدی جامع مسجد میں پہنچوں، کوئی مجھے طریقہ ملے، میں امام احمد بن حنبل تک پہنچ جاؤں، ان سے میں حدیث پڑھوں، کیونکہ ان کا پڑھانا ایسا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا سرائے سے باہر نکل کر کہ جامع مسجد کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں جامع مسجد میں پہنچا تو بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑے لوگ طلباء پڑھ رہے تھے، اور وہاں ایک محدث حدیث بیان کر رہے تھے۔ فرماتے حدثنا فلاں حدثنا فلاں، لوگ سن رہے تھے، میں بھی سنتا رہا۔ وہ پڑھا کر فارغ ہوئے، اس کے بعد ایک اور محدث ہے اور انہوں نے اسماء الرجال پر گفتگو شروع کی۔ تو فرماتے ہیں میں نے ساتھی سے پوچھا یہ کون ہے؟ خوبصورت چہرہ ہے، بیان کے اندر بڑی لطافت ہے، گفتگو کے اندر بڑی سنجیدگی ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ یحییٰ بن معین محدث ہیں جو اس وقت بغداد کے بہت بڑے اسماء الرجال پر گفتگو کرنے والے ہیں۔
اسماء الرجال کا ایک فن ہے جو پہلے علماء کرام اس کو حاصل کیا کرتے تھے اور آج ہمارے اداروں سے یہ مفقود ہے، اللہ کرے پھر یہ شروع ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے ایک امام کے متعلق پوچھا کہ فلاں امام کیسے ہیں، تو کہا بہت اچھے امام ہیں، ان کی گفتگو اچھی تھی، وہ سیکا تھے، سند ان کی متصل تھی، وہ کاذب نہیں تھے اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ فرمایا جب انہوں نے گفتگو ختم کی میں دوبارہ کھڑا ہوا تو آوازیں آنے لگی، اجلس یا عبداللہ، اجلس یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے بیٹھ جا، یہ وہ مقام ہے کہ سوال کرنے والے ہزاروں ہیں اور پڑھانے والا ایک ہے۔ آپ کو تو پڑھانے والے 5-6 استاد ہوں گے، وہاں دیکھیے کہ پڑھنے والے ہزاروں تھے اور پڑھانے والا ایک محدث تھا۔ تو فرمایا میں نے ان کو کہا بھائی میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں انتہائے مغرب سے آیا ہوں، میں اندلس سے آیا ہوں، میں بڑی محبت کے ساتھ آیا ہوں، مہربانی فرمائیے مجھے ایک سوال اور کرنے دیجئے، میں صرف ایک اور سوال کروں گا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے اجازت دی، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا امام احمد بن حنبل کہاں ہوں گے؟ فرمایا جب میں نے یہ کہا تو وہ یحییٰ بن معین محدث کی آنکھیں جھک گئیں، سر جھک گیا، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ کہا وہ میرے سردار ہیں، وہ ہم سب کے سردار ہیں، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، لیکن اب حاکم وقت نے ان پر پابندی لگا دی ہے اور وہ گفتگو نہیں کر سکتے، باہر نہیں آ سکتے، آپ کو پڑھا نہیں سکتے۔ میں نے کہا چلو یہ بتا دیں ان کا مقام کہاں ہے، وہ رہتے کہاں ہیں، ان کے کمرہ کہاں ہے، ان کی رہائش کہاں ہے، تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ عزیز طلباء آپ دیکھیے علم کا شوق کیسا ہے، شیدائی کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کا مقام بھی نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اگر ہم بتائیں گے تو اسپیشل برانچ والے یہ جو خفیہ رپورٹر ہیں یہ ہمیں پکڑوا لیں گے اور بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور بادشاہ ہمیں سخت سزا دے گا۔ کہا چلو یہ بتا دو کہ گلی کون سی ہے، صرف گلی کے اندر کھڑے ہو کر مقام کی طرف اشارہ کر دینا، میں پہنچ جاؤں گا۔ بقی کہتے ہیں میں ایک لڑکے کو یحییٰ بن معین نے میرے ساتھ بھیجا، وہ چھپتا ہوا گلی کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے اشارہ کیا کہ وہ جو مکان نظر آ رہا ہے وہی دروازہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ کہا میں وہاں پر پہنچا، جا کر میں نے دستک دی تو امام احمد بن حنبل باہر تشریف لائے۔ فرمایا خوب وجاہت تھی، خوب عظمت تھی، چہرے سے نمایاں تھی کہ وہ اللہ کے ولی بھی ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ مفتی بھی ہیں، وہ محقق بھی ہیں۔ فرمایا جب ان کے چہرے کو دیکھا تو میں نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا بیٹا پیچھے ہٹ جا، کہیں تجھے دیکھ کر خفیہ ایجنسی والے تجھے پکڑ نہ لے۔ میں نے کہا میں تو صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا انتہائے مغرب سے آیا ہوں۔ کہا تم افریقہ سے؟ کہا نہیں اس سے بھی دور سے آیا ہوں۔ کہا کہاں سے؟ میں نے کہا اندلس سے آیا ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ فرمایا صرف آپ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا دور سے آنے والے، ہزاروں میل کا سفر کرنے والے، اے علم کے شیدائی میں تجھے پڑھا نہیں سکتا، مجھ پر حاکم وقت نے پابندی لگائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سید خلیل الرحمن صاحب، ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ، حسین و جمیل چہرہ۔ ہم اہل سنت کی جان پیر طریقت تشریف لائے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے اہل سنت کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے قاری عبدالرحیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ جناب تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں، میں بس اس کو سمیٹ رہا ہوں، بس آخری باتیں توجہ فرمائیے بھائی۔ ابن مخلد کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا میں آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ فرمائیے بیٹے، آپ بھی علم دین حاصل کیا ہے، بڑے خوش نصیب ہے۔ آج بخاری شریف کا آخری حدیث پاک
کا درس ایک ولی کامل سے لیں گے تو میرے بیٹے آپ سنیے کہ ابن مخلد فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رو کر کہا بیٹا میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا، مجھ پر حاکم وقت نے پابندی لگائی ہے۔ میں نے کہا حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں دور کا رہنے والا ہوں، شہر والے مجھے جانتے نہیں ہیں، ایک ہیلہ ہے میرے پاس، اگر وہ ہیلہ آپ کو میں بیان کر دوں اور آپ اجازت دے دیں تو اس ہیلے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں، آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ فرمایا بیٹا وہ ہیلہ کیا ہے؟ کہا میں اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لوں گا اور اپنے پاؤں پر بھی پٹی باندھ لوں گا اور میں فقیر بن جاؤں گا اور میں فقیروں کی طرح کاسا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور فقیروں کی طرح صدا لگاتے لگاتے آپ کے در انور پر میں جب حاضر ہوں گا تو جب میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا آپ مجھے حدیث پڑھا دینا، لوگ سمجھیں گے فقیر لینے کے لیے آیا ہے اور میں آپ دے رہے ہیں، آپ حدیث بیان کر دینا، میرا بھی کام ہو جائے گا اور آپ بھی مجھے حدیث بیان فرما دیں گے۔ فرمایا یہ بات طے ہو گئی اور پھر میں سرائے میں آیا، صبح اٹھا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور ہاتھ میں ایک کاسا لیا اور ایک لکڑی کا سہارا کرتے ہوئے میں آواز لگاتا تھا، دیکھیے علم دین کے پیاسے کس طرح علم دین انہوں نے حاصل کیا ہے۔ امام بقی الدین فرماتے ہیں، فرمایا بغداد کے گلیوں کے اندر میں آواز لگاتا تھا جس طرح کہ وہاں فقیر آواز لگاتے تھے، آواز لگاتے لگاتے میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچا، وہاں جا کر آواز لگائی، امام احمد بن حنبل تشریف لائے، انہوں نے مجھے ایک حدیث پڑھا دی اور میں نے وہ حدیث سن لی اور اس کو یاد کر لی، میں پھر اسی طرح آواز لگاتے ہوئے فقیروں کی طرح واپس آیا۔ بیٹا یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ 2 سال بقی الدین اس طرح فقیر بن کر حدیث امام احمد بن حنبل سے حاصل کرتے رہے اور امام احمد بن حنبل اس طرح حدیث ان کو پڑھاتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی دین پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔